वसल्लम। अल-मफ़हूम, कल 3 अहादीस हमने पढ़े थे, ठीक है, कल 3 अहादीस। चौथी हदीस पाक, हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, रिवायत है कि अल्लाह ताला फरमाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कलाम है और मैं ही वो हूँ, मैं ही वो हूँ। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह यानी मैं वही हूँ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कलाम है, मेरा कलाम है, तो वो मेरा कलाम है तो अल्लाह वही, जो इसमें अल्लाह का तस्करा आ रहा है वही मैं अल्लाह हूँ, वही मैं हूँ। बस जिस शख्स ने इस कलमा को पढ़ा और जो मेरे किले में दाखिल हो गया वो मेरी पकड़ और गिरफ्त से महफूज और बेखौफ हो गया। जिसने इस कलमे को पढ़ा, ये मेरा कलाम है, मेरा कलाम है और इसमें जो अल्लाह है और जो माबूद का तस्करा वो मैं ही हूँ, हाँ मैं ही हूँ। पर जिसने इसको पढ़ा और जो मेरे किले में दाखिल, पढ़ना और किले में दाखिल होना दोनों में फ़र्क है। पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ लिया और किले में दाखिल हो गया, इस पे अमल कर लिया, समझ आ गई। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और ला इलाहा इल्लल्लाह के जो अहकामात अल्लाह ताला ने जो है, क्योंकि मैं अल्लाह हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है, तो कहते जो मेरे किले में दाखिल हुआ यानी इस पे अमल किया। और अमल हस्ब तौफीक है, हस्ब तौफीक है यार, हम अम्बिया तो नहीं है, हस्ब तौफीक है। जितना हमसे हुआ हम कहेंगे या इलाही जितनी तेरी तौफीक थी हमने उतना ही किया, लेकिन हमने इस कलाम को पढ़ा, हमारे दिल में पेवस्त हो गया, हमने तेरी वहदानियत की गवाही दी, हम तेरे किले में दाखिल हो गए, हम अजाब से महफूज हो गए। आसान। यहाँ जो है ये नहीं फरमाया कि नमाज है, रोज़ा है, ये है, किले में दाखिल हो गया। तो किले में जिस तरह भी बंदा दाखिल हो जाता है महफूज हो गया। जिसने कलमा पढ़ लिया, ईमान आ गया, ठीक है, अब नमाज पढ़ लिया, कज़ा भी हो गया, पढ़ लिया, बीमार भी हो गया, ये जो है फिर कहेगा परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि किले के अंदर ही है, महफूज है, तीर नहीं लग सकता, गिरफ्त से बच गया। हाफिज ने भी कलमा ही पढ़ा था। कलमा यार जिस पे अल्लाह ताला रहम करे, ये 100 साल बाद काफिर मुसलमान हो जाता है, जन्नती हो जाता है। और जब अल्लाह ताला जो है बंदे से नाराज़ हो जाता है, ईमान सलब हो जाता है, तो फिर जो है मुर्तद जब हो जाता है, इस किले से निकल गया। जब देखिए कादियानी हो गया या मतलब ये कि ईसाई हो गया कोई जो है, तो ये इस किले से निकल गया। जब इस किले से निकल गया तो फिर पकड़ में आ गया तो ला इलाहा इल्लल्लाह किला है और इस किले को जो है मजबूत हो के दिल को, और जब इस किले को जितना मजबूत बनाओगे, किले को मजबूत, किले की दीवारें भी मजबूत बनाई जा सकती हैं, लपाई करते जाएं, टाइल लगाते जाएं, यानी इस कलमे का विर्द करते जाएं और कलमे पे अमल करते जाएं, तवक्कल, सब्र, तस्लीम और रज़ा, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत, उन पे अपने आप को फना करना, उन समझ में बात आ गई। ये अपने किले को मजबूत करना है। तो जितना किला मजबूत होगा तो इसी किले में तूने तो पढ़ लिया, तूने अमल कर लिया, जिसको तू ये बताएगा और जो तेरे साथ अटैच होगा वो भी किले में आ गए, वो भी मजबूत हो गए। ये औलिया के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं, खुद तो वो जन्नती है, दूसरे को जन्नत में ले जाते हैं कि वो किले को जो है उसका किला बड़ा मजबूत, और किला ला इलाहा इल्लल्लाह और उस पे अमल और तौहीद। अगर इसी अकीदे के साथ अमाल भी अच्छे हुए तो दोज़ख में भेजे ही नहीं जाएंगे, और अगर अमाल अच्छे न हुए और फिस्क व फजूर करते रहे तो अपने गुनाहों से अगर माफ़ी मांग ली तो परवरदिगार है बख्श दे। अगर गुनाहों की पकड़ हो गई तो दोज़ख में जाके सज़ा पा के फिर जन्नत में आएंगे, क्योंकि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो फिर जो है वो किले में है, वो अपने अमाल की फिर सज़ा पा के फिर वो जन्नत में आएगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको मुस्तकिल दोज़ख में नहीं रखेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते हैं, मैं अपने रब से बराबर शफात की दरख्वास्त करता रहा और वो मेरी शफात कबूल करता रहा, यहाँ तक कि मैंने इससे अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब अज़्ज़ व जल, जिस शख़्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया उसके हक़ में भी मेरी शफ़ात कबूल कर ले। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, जिस शख़्स ने मेरी तौहीद का इकरार कर लिया और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उसकी शफ़ात से आपका क्या ताल्लुक़ है? समझ आ गई खुदा की मोहब्बत।
کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے ساتھ تیری شفاعت کا کیا تعلق ہے، اور آپ کا یہ منصب نہیں کہ آپ اس کی شفاعت کریں، بلکہ اس کلمہ کا تو میری ذات سے تعلق ہے، اور میں اپنے حلم، بردباری، محبت، اپنی عزت اور اپنی رحمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کسی کلمہ پڑھنے والے، اپنی توحید کا اقرار کرنے والے کو آگ میں نہیں چھوڑوں گا۔ توحید یہ چیز ہے، توحید اس چیز کو کہتے ہیں، ہاں، کہ دل میں جو ہے یہ بات پیوست ہو جائے میرا اللہ۔ اور یہ تو صرف کلمہ پڑھنے کی، اگر محبت کرے تو پھر کدھر کا مقام؟ یہ تو صرف توحید کا ہے کہ اقرار کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اپنے آپ کو اس کی ذات میں اس کے نام پہ فنا کر دے پھر جو ہے کیا ملے گا؟ تو دیکھ کے فرمایا محبوب کو کہہ رہا ہے کہ تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، شفاعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے گناہ کبیرہ کا، گناہ کبیرہ کا، ہاں، ہم سے گناہ سرزد اور ان کے آقا نے شفاعت کرنا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس بات کی بھی جو ہے یہ سادہ لوح لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کہ جس نے صرف زندگی میں کلمہ پڑھ لیا ہو، تو اللہ عز و جل ان کی بھی دل جوئی کر رہا ہے کہ تم لوگوں کو بھی میں دوزخ میں نہیں چھوڑوں گا، جس نے میری وحدانیت کی گواہی دے دی ان کو بھی میں جو ہے نکالوں گا۔ ہاں، یعنی توحید کے اور رسالت کے قائل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہیں گے، دوزخ میں گئے، سمجھ میں بات آ گئی، اپنی جو ہے وہ سزا اگر خدا چاہے نہ بھی بھیج دے، یہ میں نہیں یہ عبارت اس کے اندر داخل کر سکتا، سمجھ میں بات آ گئی، بھیجنے والی نہ بھیج دے ان کی اپنی مرضی، ہمارا کیا، ہم تو بندے ہیں، سمجھ میں بات آ گئی، وہ چاہے جو ہے بس لا الہ الا اللہ والے پڑھے بخش دے، نہیں جو ہے ٹھیک ہے جاؤ، اور نہیں ہے تو عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے پکڑ کر، یا ان کی اپنی سمدیت ہے، سمدیت احدیت کی گواہی دے دو، سمدیت پر جو ہے مطلب یہ کہ کہتے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور گناہ کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ سمد ذات ہے۔ نیک اعمال کرتے ہوئے بے خوف نہ ہو کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں بس میں جنتی ہوں، کیا پتہ وہ سمد ذات ہے، تیرے منہ پہ مار دے اور پکڑ کرے، اور گناہ کرتے ہوئے اس کی رحمت سے بھی نا امید نہ ہو، کیا پتہ اس کی رحمت جوش میں آ جائے، جا جنت میں، سمجھ، یہ سمد ذات ہے۔ احدیت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احدیت کی گواہی دے دے اور سمدیت پہ امید اور خوف دونوں کے درمیان کھڑا رہے، امید بھی رکھے اور خوف بھی ہو، امید گناہ کرتے ہوئے رحمت کی امید رکھے اور نیک اعمال کرتے ہوئے ان کی سمدیت سے ڈریں، خوف رکھے کہ یہ نہ ہو پکڑ نہ کرے، سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، اس کا یہ ہے آخری حدیث پاک، جب کوئی مسلم، حدیث پاک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک ہے، جب کوئی مسلم لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ آسمانوں کو طے کرتا ہوا اللہ عز و جل کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اللہ عز و جل اس کلمہ کو ٹھہرنے کا حکم دیتا ہے، یہ کلمہ عرض کرتا ہے الہی مجھے کس طرح سکون ہو، مجھے سکون نہیں آ رہا، مجھے سکون اس وقت ہوگا جب میرے پڑھنے والے کو تو بخش دے، جب تک تو نے نہ بخشا ہو مجھے سکون نہیں آ رہا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے جس وقت تجھ کو اس کی زبان سے جاری کیا تھا میں نے اسی وقت پڑھنے والے کی مغفرت کر دی تھی، یہ خود اتنا ہمت والا نہیں تھا کہ تجھے زبان پہ جاری کرتا، میں نے جاری کروایا تھا تو پھر میں نے بخش دیا، انسان کی خود توفیق نہیں تھی، میں نے توفیق دیا، میں نے جاری کروایا، میں نے چاہا کہ یہ مجھے مان لے، میری جو ہے رحمت کے دامن میں آ جائے، تو میں نے تجھے اس کی زبان پہ جاری کیا اور میں نے اس وقت اس کی مغفرت کر دی۔ یہ بھی انسان ذہن میں رکھے کہ میں یہ نہیں کہ میں نے خود جو ہے کلمہ پڑھ لیا میں نے اللہ کو مان لیا، اس نے توفیق دے دی تو مان لیا، شیطان کو نہیں دے رہا، پتہ بھی ہے شیطان کو نہیں مان رہا، توفیق نہیں دے رہا، سمجھ میں بات؟ ہاں، اب ہمارے جو درس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، ہمارے درس کا کہ بلائی اور برائی نقصان جو ہمیں یہ اوپر سے آ رہا ہے، اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہ توفیق دیتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ توفیق دیتا ہے تو ہم صدقہ دیتے ہیں، وہ توفیق دیتا ہے تو ہم ذکر کرتے ہیں، اگر وہ توفیق نہ دے تو شیطان تیار کڑا ہے فوراً حملہ کر دیتا ہے۔
تو اللہ عز و جل اس کلمے کو کہتا ہے کہ اے کلمہ تو سفارش کر رہا ہے آ کے کہ اس کو بخش دے، اے کلمہ تجھے بھی میں نے جاری کر دیا اس کی زبان پہ، جب میں نے جاری کر دیا تو میں نے اس کی مغفرت کر دی تھی جب تجھے جاری کیا کہ میں نے ارادہ بلائی کا کیا تھا۔ اللہ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا قرب اور توحید پہ استقامت حاصل کرو، توحید کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب کچھ پا لے گا، سب کچھ پاؤ گے۔ انبیاء کے طریقوں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے توحید حاصل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دامن پکڑتے ہوئے توحید تک پہنچو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ ہے، جس طرح کمرے پہ چڑھتے ہوئے سیڑھی واسطہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے واسطہ ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ ہمیں اللہ کی جو ہیں طریقے کا پتہ ہے، ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا۔ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ کو نماز کس طرح پسند ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ کو ذکر کس طرح پسند ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہم کھانا کس طرح کھائیں تو اللہ کو پسند ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہم کس طرح لیٹے تو اللہ کو پسند ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ مجھے اس طرح تیرے طریقے پسند ہے، یہ طریقے امت کو بتا دے، وہ ہمیں بتائے۔ کہ ہم اگر پاؤں الٹا کر کے سو جائیں تو یہ سونا نہیں، ہم نے دائیں کروٹ پہ سونا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ سونا پسند ہے، سو ہم رہے ہیں، اللہ کو پسند ہو رہا ہے۔ کھانا ہم کھا رہے ہیں 3 انگلیوں سے، بسم اللہ سے، الحمدللہ آخر میں، اللہ کو یہ ہمارا کھانا بھی پسند ہو رہا ہے کہ محبوب نے اس طرح کھایا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ہمارا جو بھی عمل ہے اگر اللہ کو پسند کروانا ہے کہ اللہ کو پسند آ جائے پھر محبوب کے طریقوں پر ہوگا۔ اگر بندہ کہے کہ نہیں محبوب سے ہٹ کے میں اللہ کو مان رہا ہوں، یہ تو پھر الٹا ہی کام ہے، اس طرح توحید اس طرح نہیں مل سکتا۔ توحید اس چیز کا نام نہیں ہے ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے تو مان لے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ توحید اللہ تک پہنچنا ہے، کیونکہ یہ راستہ اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا ہے۔ علیہ وآلہ وسلم المفہوم، کل 3 احادیث ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ کل 3 احادیث، چوتھی حدیث پاک حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا